ہم نے وہ دین کے لیے قربانی پیش نہیں کی ہے کہ جس قربانی کے بعد یہ دین حاصل ہوا یا دین محفوظ ہوا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ وگرنہ آپ محدثین کی جو ہے نا زندگیاں پڑھیں تو اگر مثال کے طور پر آج تو ہمیں لکھی لکھائی مل گئی نا بخاری، لکھی لکھائی ایک جلد میں 2 جلدوں میں 6000 کے قریب حدیث ملی ہوئی ہیں، بالکل ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے۔ وگرنہ یہ ہوتا تھا محدثین نے جو حدیث جمع کی ہیں وہ اس طرح کی ہیں، مثلا ایک شخص کو پتہ چلتا تھا، اس زمانے میں سواری کیا تھی، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، نہیں تو پیدل، کہ پتہ چلتا تھا کہ وہ پنڈی سے آ کے گاؤں ہے، قصبہ ہے، فلاں وہاں ایک شخص ہے جس کو 2 احادیث یاد ہیں، تو یہاں سے یہ شخص اٹھ کے پیدل سفر کر کے بھوکا پیاسا پاؤں سے ننگا وہاں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ کی تمہارے پاس اتنی حدیث ہیں، 2 یاد ہیں؟ وہ کہتا تھا ہاں، تو پھر وہ حدیثیں سنائی جاتی تھی، پھر وہ یاد کر کے واپس آتا تھا۔ ایسے سفر کر کے 1-2 احادیث چن کر جمع کیے، یاد رکھیں محدثین نے ایسے جمع کی۔ امام شافعی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں امام مالک وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے حدیث، امام شافعی وہاں جا کر علم حدیث کو محفوظ کی۔ 27 دن وہ کہتے میرے مدینہ سے مکہ پیدل لگے ہیں اور میں مسلسل روزے رکھتا رہوں، تو وہاں جا کے پہنچا ہوں تو جس شخص نے سب سے پہلی دعوت کی تھی اس نے خشک روٹیاں پتہ نہیں کتنے دنوں کی دی تھی، پانی میں بھگو کر کہا تھا کھاؤ، میری پہلی مہمان نوازی وہ کہتے ہیں یہ ہوئی تھی۔ تو وہاں جا کر امام مالک سے پھر ذخیرہ حدیث کو سیکھا اور یاد کر کے پھر آگے امت تک پہنچائے۔ ہمارے پاس کوئی نہیں بالکل تیار شدہ چیز ہو، ہم اس میں کم از کم سیکھنے میں کوتاہی کریں تو یاد رکھیں ہماری یہ بڑی بدبختی ہے۔ معاشرے میں جتنی بدعات ہیں، جتنی رسومات ہیں، جتنی خرابی ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کتاب اللہ سے دوری ہے۔ ہم قرآن کو ایک دفعہ سادے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ دینا، آپ یقین کریں آپ کی جو اندر کی کائنات بدل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صحیح کیا غلط کیا۔ ان کے اندر جو ہے نا قسیسین، عیسائیوں کے اندر بڑے عالم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو شخص من خرج فی طلب العلم، اگر جو شخص علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے کہیں، فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، واپس لوٹنے تک وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حیتان، مچھلیاں ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو علم کے اصول کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور چیونٹیاں اپنے بل کے اندر جو اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی روایات کے اندر ہے وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پر ایسے لوگوں کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں جو علم کے طلب کے لیے یاد رکھے نکلتے ہیں۔ اور سب سے امت کے بہترین اور شرفاء کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین اس امت کا شریف اشرف ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں، یاد رکھیں۔ ہمیں تو یہ چیز ہوگی کہ ہمیں معیشت کا ڈر لگ گیا، یا ہمارے مستقبل کا ڈر لگ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اگر باہر جا کے ڈگری حاصل نہ کی، وہ نہ کی، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا، تو پتہ نہیں مستقبل کا کیا بنے گا۔ ہم یاد رکھیں ان سوچوں میں جو ہے نا، وہ منظور مینگل صاحب ہی کہتے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جو ہے نا انگلش سیکھتے سکھانے کے لیے کہ بھائی ہم جو آگے کریں گے کیا یہ امریکہ میں دعوت دینے کے لیے انگلش ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو پڑوس والا، انہوں نے پشتو میں انگریز کو دین سمجھا دیا۔ یاد رکھیں آپ قرآن کو پکڑ کر اٹھیں گے تو پوری دنیا پہ انشاءاللہ آپ پر جو ہے لرزہ طاری ہوگا، جیسے کہتے ہیں پڑوس میں دیکھ لیں ہماری زندگیوں کی بات ہے، کیا تھا ان لوگوں کے پاس، کیا اسباب کے لحاظ سے کیا تھے، طاقت کے لحاظ سے کیا تھے، تو 44 ملکوں کے کفر کے اتحاد کو انہوں نے نہیں ناکو چنے چبوا کے چھوڑے۔ یہ ہماری سوچ یاد رکھیں کمزور ہے۔ ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل، یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں مال دولت، اچھا پڑھائیں بچوں کو، کوئی برائی نہیں، اچھا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاں بنائیں۔ تو جس کے پاس نہیں ہے تو زور دینے کی ضرورت ہے، ٹماٹر بیچے بچہ، پیاز بیچے، سبزی بیچے، وہ جہنمی بن جائے گا ایسا کام کرنے سے۔ اس مستقبل کی دوڑ میں رسول اللہ نے جو کہا تھا نا، ایاکم والتنافس، تنافس سے بچو۔ تنافس کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ سازی۔ اس کا بچہ پڑھ گیا تو میں نے بھی ڈاکٹر ہی بنانا ہے، اس کے بچے نے یہ کیا میں نہیں کرانا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس تنافس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیے۔ وجہ اس میں پھر سب سے بڑی کیا رہتی ہے؟ حلال حرام میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ مقابلے کی سطح پر آئیں گے پھر آپ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ بھائی میں نے اپنے بچے کو یہ کروانا ہے، چاہے پیسہ کسی کا گلا کٹتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہوں، کسی کے بچے مرتے مریں، مجھے پرواہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ تو علم کی یاد رکھیں بڑی فضیلت ہے نا، علم کو سیکھیں
اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ میں عروج بھی دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو پکڑا ہے، اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ لا، یا اپنا جو ہے مقصد کتاب اللہ کو بنایا، ہمارے سامنے ہماری زندگیوں میں اللہ نے لوگوں کو عروج دیے۔ اور ہم کیا ہو رہے ہیں یاد رکھیں، کبھی ایک کے آگے جھک جھک کے ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی دوسرے کے آگے جھک جھک کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب سے بنا ہے یہ خطہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم سر نہیں اٹھا سکے نا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنا اصلی مقصد چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنا اصلی مقصد پکڑا ہے، کتاب اللہ کو اٹھایا ہے نا، وہ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ یعنی بڑی کام کی بات کرتا ہے علامہ، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، پوری امتوں کی تقدیر کا راز کیا کہتے ہیں، میں تمہیں دو الفاظ میں بتاتا ہوں، شمشیر و ثنا اول۔ جب تک یہ قرآن اور تلوار کو پکڑو گے تم عروج پر رہو گے نا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جس وقت یہ بینڈ باجے ناچ گانوں پر لگو گے سب سے نیچے گر جاؤ گے، طاؤس و رباب آخر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بجانے والا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان، خوبصورت ترین نوجوان، وہ فیس دے کر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بینڈ باجے فیس دے کر سیکھے جاتے ہیں۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا حالات ہے، یہ میڈیا سے آپ واقف ہیں کیسے کیا ہو رہے ہیں نا۔ مخلوط نظام تعلیم نے ہمارے جو ہے نا معاشرے کا، ہمارے شرم و حیا کا جو اس کو کہتے ہیں جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ تو ہم اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ چکے، اس لیے جو ہے نا ذلیل ترین ہو گئے معاشرے کے، ہم ذلیل ترین لوگ بن چکے ہیں۔ یہودی ہم پر اٹھ کر پابندیاں لگا رہے چند لاکھوں کی تعداد میں، ہم کروڑوں میں ہیں اور ہم اس کے پابند بنے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لو ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ، جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج تمہارا کافر پر روب نہیں ہے، چونکہ اس نے ہمیں کام ہی دوسرا دے دیا، دوسرے کام پر لگا دیا۔ ہمارا جو مقصد تھا، ہمارے اندر جو ایمانی غیرت تھی، وہ ہم سے چھین چکا ہے، یاد رکھیں، غیرت ایمانی ہم سے چھین چکا ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ عیسائی جو حبشہ کے تھے، مسلمانوں سے ہمدردیاں کیوں رکھتے تھے؟ ان کے اندر علماء تھے، قسیسین و رہبان اور درویش تھے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ ہم تکبر کا معنی اور مفہوم بھی نہیں سمجھے، تکبر کہتے کس کو، یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکبر کی مذمت فرمائی تھی کہ حدیث میں کہ جنت میں داخل نہ ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے برابر بھی تکبر ہو، تو فوراً ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، کہ شخص یہ چاہتا ہے ان الرجل یرید ان کان ثوبہ حسن ونعلہ حسن، ایک شخص چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ قال اللہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے۔ اچھا لباس پہنے آپ کو اللہ نے دیے، اچھا جوتا پہنے آپ کو اللہ نے دیے، اچھی گاڑی رکھیں، یاد رکھیں۔ اپنے زمانے میں رسول اللہ نے جس وقت سب سے اعلیٰ سواری تھی رکھی ہے، یہ کوئی مضموم نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے، کئی مقامات پر لکھا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری رکھنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ ہو کر جو ہے کچھ ہو کر، سب کچھ ہو کر بھی بندہ ٹھپر کھائے اور کہ میں تقویٰ دار ہوں، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں۔ اچھا کھائیں، آپ کو دی اللہ نے، خوب کھائیں نا، اعلیٰ لباس پہنے، اچھی گاڑی رکھیں، رسول نے اپنے زمانے میں اچھی سواری رکھی۔ اور ایک حدیث میں بڑی مشہور واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک صحابی رسول آئے، ان کی حالت بڑی پراگندہ تھی، تو رسول نے سوال کیا کچھ مال وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکریاں بھی ہیں، اتنے اونٹ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں۔ تو کہا اپنی حالت کو سنوار لے، اچھے کپڑے پہن لے۔ جس شخص کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں، ان نعمتوں کا اظہار جسم پر کرنے سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے دیے تو یاد رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا کھائیں پیئیں، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ تو تکبر کیا چیز ہے؟ رسول نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْكِبْرَ بَطْرُ الْحَقِّ وَغِمْتُ النَّاسِ، یہ دو چیزیں فرمائی تھی۔ تکبر یہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق ٹھکرا دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ تک ایک بات پہنچی ہے، بھائی یہ دین ہے، آپ ایک دوسرے رسم پر چل رہے تھے، اپنے رواج پر چل رہے تھے، آپ تک ایک شخص پہنچاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ آپ کام غلط کر رہے ہو، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، آپ کہتے ہو جاؤ بھائی میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ ہے نا حق کو ٹھکرا دینا۔ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ خواہشات اور اپنی ذات کو دین کے آگے قربان کر دینا، اصل یاد رکھیں یہ دین ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں نا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر کے بارے میں، کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے آگے سب سے بڑے رکنے والے عمر فاروق تھے۔ جب کوئی کام ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا،
اگر کوئی شخص سامنے کتاب اللہ کی آیت پڑھ لیتا فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب حدیث میں کہ ایک دفعہ وہ غلام کی طرف غصہ ہو کر مارنے کے لیے گئے نا، تو غلام نے آگے سے فوراً کہا والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، کہ مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دورہ وہیں پھینک کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، تکبر نہ، کہ آپ کے سامنے شریعت کی بات آ گئی، حدیث سے رسول اللہ آ گئی، کتاب اللہ کی آیت آ گئی، بس ختم، میری ذات یا میری خواہش جائے پہاڑ میں، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سن کر بھی آپ اپنے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کی جماعت کا مسئلہ ہے، آپ کی تنظیم کا مسئلہ ہے، آپ کے فرقے کا مسئلہ ہے، پھر یاد رکھیں یہ تکبر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ وہی حبشہ کے جو عیسائی ہیں جن کی یہاں قرآن کریم نے تعریف کی ہے نا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو یہ سارے روئے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی۔ یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور بعض ابن کثیر صاحب نے لکھا روایات میں یہ ہے کہ پھر یہ جو ہے نا بادشاہ چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف آنا چاہا، اسلام لا چکا تھا، قبول کر چکا جب حق کو پہچانا، تو وہاں سے چھوڑ کر جس وقت یہ مدینہ آ رہا تھا تو پھر اس کی راستے میں موت ہو گئی تھی، لیکن تھا مومن، ایمان کو قبول کر چکا تھا۔ تو یہاں قرآن کریم نے ان کے صفت کو بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے دیکھا سنا اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، مخاطب تو نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وجہ یہ تھی کہ وہ حق کو پہچان گئے تھے کہ یہ قرآن حق ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے اس زمانے کے معتبر ترین عالم ہیں، سب سے بڑے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں نا حدیث میں، کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، قرآن نازل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ساری کتابوں کے تورات کے انجیل کے عالم تھے، ساری صفات پڑھی تھی رسول اللہ کی تورات انجیل میں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک، ساری صفات تھی۔ تو کہتے ہیں جب ہجرت کر کے رسول اللہ آ رہے تھے، میں راستے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا دیکھوں یہ شخص کون ہے جس نے دعویٰ نبوت کی ہے۔ تو متعدد روایات ہیں، بعض میں آتا ہے کہ میں چھت پہ کھڑا ہوا، بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ میں نے ایسے ٹیک لگا کر آگے ہوا کہ دیکھوں اس شخص کو۔ تو جب ابو بکر اور رسول اللہ گئے ہیں، سامنے آئے ہیں، مدینے پہنچے ہیں، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میری نظر رسول اللہ کے چہرہ انور پر پڑی، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام قبول کیا تھا چونکہ ان کو ساری صفات کا پتہ تھا کہ آخری نبی کی صفات یہ۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، پھر یہ روئے اور اسلام کو قبول کیا۔ یقولون ربنا، کہتے ہیں ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ دے۔ یہاں جو لفظ ہے نا مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ لکھ دے، ہم شاہدین ہیں۔ کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس امت کو گواہ قرار دیے، یاد رکھیں۔ قرآن نے کہا نا کنتم شہداء علی الناس، تم سارے پہلی امتوں پر گواہ ہو، امت محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ فَاكْتُبْنَا مع الشاہدین، فَاكْتُبْنَا مع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کی امت میں کیا کر دے، شمار کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب کرے، اور کتاب اللہ کو، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بھی میری آپ سب سے التماس اور گزارش یہ ہے کہ محرم کے حوالے سے جتنی بھی من گڑت بدعات ہیں، رسومات، ان سے چھوڑیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس روزے کا بہت بڑا اعزاز بھی ہے، خود رسول اللہ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا۔ تو یہ جو کھانے، دیگیں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، یہ اہل حق کا یہ قول منقول ہے، لکھا ہوا بھی ہے، ویسے بھی موجود ہے نقلاً بھی، کہ یہ کھانا پکانا بھی فعل حرام ہے اور اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ یہ مشروبات بانٹنا، یہ کھیر بانٹنا، ہمارے اتنے تکلفات میں پلازوں میں لوگ چندے کر کے دیں گے پکاتے ہیں، بھائی یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے، کیوں اتنے تکلفات میں پڑے ہو؟ ان چیزوں سے یاد رکھیں، بچیں۔ تقوی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان خرافات سے بچیں۔ اصل طریقہ جو آپ کو بتایا ہے، رکھنا ہے تو آپ کل کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ رسول اللہ نے ایک رکھا تھا، کہا تھا آئندہ سال زندہ رہا تو ایک اور بھی رکھوں گا، تو پھر آئندہ سال رسول اللہ
دنیا میں موجود نہ رہے تھے، اس لیے 2 روزوں کا اہتمام کریں، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور شرعی طریقہ اور سنت طریقہ بھی یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔